وہ پختونوں سے سنبھل کر بات کرے اور پختونوں کا احترام کرے. اگر یہ طریقہ کار ان کا جاری رہا تو ان کا جو بھی ریپرکشن ہوگا پھر اس کے ذمہ دار مرکز اور پنجاب ہوگا. لہٰذا ہم پختونوں کی تذلیل، ہم انسانیت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے، پختونوں کی تذلیل کسی طور برداشت نہیں کر سکتے. اس رویے کو جلد سے جلد ترک کیا جائے. رہی بالکل، اور خصوصاً اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد ہم سب کا مشترکہ شہر ہے. اگر یہ دارالخلافہ ہے اور ہمارے صوبے میں دہشت گردی کی انتہا تک پہنچ چکی ہے، اگر لوگ پنجاب گئے ہیں تو یعنی خوشی سے نہیں گئے، مجبوری سے گئے ہیں. یعنی پنجاب کی حکومت، مرکزی حکومت، اسلام آباد، وہ ہمارے پختونوں کا خاص خیال رکھے، ورنہ حالت اتنے نازک ہے کہ پھر اس کی کوئی بھی یعنی اگر نتیجہ نکلتا ہے تو ذمہ داری ان کی ہوگی. آج کے دن کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس سے بہت اہم دن ہے. ہم گورنر صاحب کے مشکور ہیں، انہوں نے بہت اچھے موقع پہ اور ایک نازک موقع پہ تمام یعنی پارٹیوں کا اجلاس بلایا ہے. بلانا تو تھا، یعنی حکومت کو یہ ذمہ داری نبھانی تھی، لیکن اچھا ہوا کہ مرکز کے نمائندے گورنر نے یہ بات کر دی، کیونکہ ہمارے مرکز سے بھی بہت سارے تحفظات ہیں، خصوصی طور پہ معدنیات کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے. لیکن جو پریارٹی اس صوبے میں ہے وہ امن و امان کا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے، جس میں صوبائی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، مرکزی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی اور مرکزی حکومت مل کے اور اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے کے دہشت گردی کا خاتمہ کرے. باڑہ چنار میں جو آگ بڑک اٹھی ہے اس کو بجھانا ہے، سارے صوبے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. آج کے دن ہم تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے اپنے پارٹی کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس صوبے کی دھرتی کی بات کریں گے، ان کے باسیوں کی بات کریں گے، ان کی مشکلات کی بات کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ یہ آواز ہم جب پہنچائیں گے مرکز تک بھی، وہ ہمارے آواز پہ لبیک کہیں گے. نہ کہا تو بات بہت بگڑ چکی ہے. یہی وقت ہے کہ اس کو سنوارا جائے اور امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. جی آج بائیکاٹ اعلان کیا نہیں آ رہے، وہ تو یعنی اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کا اختیار ہے، وہ نہ آئے تو نہ آئے تو ہم گورنر صاحب کی یہ اس بات کی یعنی اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی. اگر وہ دعوت نہ دیتے تو پھر ریال پارٹیز کانفرنس کیسے ہوتی؟ اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے دعوت دی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے. وہ صرف لڑائی کے لیے اور بات میں یہ بھی کہتے کہ ہم تو پرامن جلوس نکال رہے تھے، تم یہاں سے اعلان کرتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا. یہ پرامن ہوتا ہے؟ تم یہاں پہ یعنی مار کٹائی کے لیے جاتے ہو، اور پھر جس انداز میں تم بولتے ہو، نہ تو ہم نے سلطان راہی کو ایسا سنا تھا نہ بدری منیر کو سنا تھا. یہ آج ان کی آواز اور ان کی کردار کو زندہ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ ہوش کے ناخن لے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آئے تو پھر عمران کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے پڑیں گے، پھر ان کے لیے پارٹیوں سے بھی مذاکرات کر رہے. مجھے آج بھی پتہ چلے کہ شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہو یا پرانی، کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو رہی ہے اور شاید وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی عجیب سی بات ہے. لیکن ہم ان باتوں پہ یعنی اگر وزیر اعلیٰ صاحب آتے تو اچھا ہوتا، اس صوبے کے لیے بھی اچھا ہوتا، کیونکہ ہمیں گنڈاپور صاحب سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ جو جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسائل کا حل نکالے، خاص کر امن و امان اور دہشت گردی کا. تو اگر تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھتا نہیں ہے، اور یہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب خود یعنی ہمارا جو جرگہ ہو رہا تھا تو گورنر صاحب کے ساتھ ہم تھے تو ہم اکٹھے گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس. یعنی اگر گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس جا سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ پختون روایت بھی ہے ہماری، یعنی ایک مسائل کا حل بھی ہے. آج بھی اگر وہ سوچ لے اور آئے تو بہتر ہوگا، نہ آئے تو یہ ان کی اپنی مرضی. ترجمان نے کہا کہ یہ مسترد ٹولہ ایک بار پھر اکٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ یہ تو ساری دنیا جانتے کہ مسترد کون ہے، یعنی بھاگنے والے کون ہیں اور مسلط کون ہے. اور فیض حمید خود پس گیا لیکن ان کو حکومت دے گیا، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ آج کی باتیں نہیں، آج تو پیار کی اور محبت کی اور امن کی بات ہے.